بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تخصیص کرنے والے الفاظ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کو دیکھیں، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور موضوع ہے ضمائر متصلہ منصوبہ اور مجرورہ، جس کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ ہوا، ہم، ہا ہما ہن غائب کے لیے ہیں، اور کا کما کم، کی کما کننا حاضر کے لیے، اور یا نا۔ تو اس طرح سے یہ 14 ضمائر ہیں۔ اچھا، یہاں یہ دیکھیں، یہ منصوبہ بھی ہیں، یہ مجرورہ بھی ہیں۔ تو منصوبہ اس لیے ہے کہ اگر فعل کے ساتھ استعمال ہو تو مفعول بہ ہوگا اور یہ منصوب ہوگا۔ مثال ہے جیسے نصرکم، تم سب نے، اس نے مدد کی تم سب کی۔ تو یہاں یہ مفعول بہ آ رہا ہے، اس لیے یہ متصل منصوب ہے۔ لیکن اگر یہی جو ہے کسی اسم کے ساتھ استعمال ہو تو پھر یہ مضاف الیہ کے طور پر آئے گا اور مجرور ہوگا، جیسے کتابکم، تم سب کی کتابیں۔ تو اس طرح سے یہ ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے۔ اب اسی میں قسم ہے ضمائر منفصلہ منصوبہ۔ یہ بھی منصوب ہیں اور الگ کر کے لکھے جاتے ہیں۔ اس کو ہم نے کس طرح کیا ہے کہ یہ جو ضمائر متصلہ مجرورہ تھے، اس میں یا کا اضافہ کر دیا۔ ہر ایک کے ساتھ دیکھیں یہ یا لگا دیا، تو اب یہ بن گیا ضمائر منفصلہ منصوبہ۔ یہ بھی مفعول بہ کے طور پہ کام آتے ہیں اور تخصیص کے لیے آتے ہیں کہ کسی کام کو مخصوص کر دیا۔ تو یہ ان ساروں میں یہ یا لگ جائے گا، تو یہ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، اور اسی طرح سے ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، اور ایایا اور ایانا۔ تو اب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو عموماً فعل سے پہلے آتے ہیں، بعد میں بھی آ سکتے ہیں، اور معنی میں تخصیص پیدا کر دیتے ہیں۔ تو عام طور پر ترجمہ ہوگا اس کا صرف، خاص یا ہی۔ اردو کے یہ لفظ پھر استعمال کیے جاتے ہیں ترجمے کے لیے۔ اب جیسے یہ مثال ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہاں یہ دیکھیں ایا، یہ کاف کے ساتھ ایا ملا دیا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس میں ایک تخصیص آ گئی ہے، پرٹیکولرائز ہو گیا ہے یہ۔ اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، مطلب مضارع ہے تو یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے۔ اس طرح ثم یقول للملائکۃ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون۔ یہاں دیکھیں یہ کم کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ اور مثالیں دیکھیں ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم۔ یہاں بھی کم کے ساتھ یہ یا استعمال ہوا ہے، اور ترجمہ پھر ہوگا اور اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ تو یہ بھی سے یہ تخصیص ہو گئی نا۔ اور مثال دیکھیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ یہ پہلے سیغے کے ساتھ یہ آ گیا۔ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ مزید مثالیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ مزید مثالیں دیکھیں ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون۔ یہ دیکھیں ایایا، بے شک میری زمین وسیع ہے پس تم میری ہی عبادت کرو۔
قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، اس نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ان کو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی، یعنی بھی سے اس سے یہ تخصیص آ گئی ہے۔ وقال شرکاہم ما کنتم ایانا تعبدون، اب یہ متکلم کا صیغہ جمع کا، اور کہا ان کے شریکوں نے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، ہم آپ کے سامنے برت کا اظہار کرتے ہیں وہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ساری قرآنی مثالیں۔ اچھا، ایاکم کے بعد واو اور اسم منصوب اگر ہو تو ترجمہ ہوگا بچو۔ مثال دیکھیں، ایاکم والحسد، تو اس کا ترجمہ ہے حسد سے بچو۔ اسی طرح سے ایاکم والکذب، یعنی جھوٹ سے بچو۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔